تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ جل شانہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے حوالے سے پکا ہو، اس کے اندر سختی اور استقامت ہو، اور آخری سانس تک اپنے اسلام پر قائم ہو۔ اسلام کے علاوہ ہر مذہب کو غلط تصور کرے اور یقین کرے کہ صرف اسلام سچا مذہب ہے، باقی سارے دین باطل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور قیامت تک ایک ہی اب سچا مذہب ہے، وہ مذہب ہے اسلام ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب جو کوئی اسلام کے علاوہ نیا دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی مذہب حق قیامت تک سچا اور حق، اور اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ اور دین اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کرنا، یہ رب ذوالجلال کو مسلمان کا عمل بڑا پسند ہے، اور مسلمان اسے پختہ یقین ہو کہ دونوں جہانوں کی کامیابی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، آپ کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے علاوہ آپ کے آنے کے بعد سارے راستے شیطانی ہیں۔ آپ کا راستہ وہی سچا ہے، وہی رحمانی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کے کفار ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، اسلام سے ان کو ہٹا دیا جائے، ان کے دل میں اسلام کی محبت کو ختم کیا جائے، اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی دہشت گردی اور فتنہ و فساد کا واقعہ ہوتا ہے اس کو کھینچ تان کر اسلام پر لے آتے ہیں، میڈیا پر شور مچ جاتا ہے، یہ دیکھو مذہب کے نام لیوا کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یہ تو جو ہے مذہب کے نام پر تشدد ہو رہا ہے، یہ تو فتنہ اور فساد، اور مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے محبت ختم ہو جائے اور سمجھے یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو فتنہ اور فساد ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ان کی کوشش جیسے پہلے ناکام ہوتی تھی اب بھی ناکام ہوگی، اور ہر وقت ناکام ہوتی ہے، لیکن یہ لبرل قسم کے لوگ بغیر سوچے سمجھے ہر فتنہ اور فساد کا تعلق اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ ابتدائی تفتیش ہوئی کوئی نہیں تو نام مذہب کا لگا دیا، دیکھو سیالکوٹ میں مذہب کا نام لینے والوں نے کیا کیا، تو بعد میں سامنے آ گیا یہ مذہبی لوگوں کا کام نہیں تھا، تمہارے ہی لوگوں کا کام تھا۔ ہاں، تیر کھا کے جو دیکھا کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی یاروں سے ملاقات ہو گئی۔ ہاں، یہ ہے اسلام، اور اسلام کے ماننے والوں کی رب ذوالجلال خود مدد فرماتا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے جنگ موتا سنا نا، واقعہ کیا تھا، 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کے دانت کھٹے کر کر آیا۔ یہ اسلام کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اسلام نے تو بڑھتے ہی جانا، اسلام کو اللہ نے ترقی دینی ہے، عروج دینا ہے، کیونکہ یہ اسلام مذہب ہے رحمت للعالمین کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للعالمین ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے جو دنیا میں امن قائم کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ سب سے بڑا امن پسند مذہب اسلام ہے، اور جیسا اسلام نے ہر دور کے اندر امن قائم کیا، جب اسلام کا دورہ ہوا تب خالی نام لینے سے نہیں بلکہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے امن قائم ہوتا۔ جو خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور تھا، اور اس دور کے اندر تو کافر بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس دور میں کافر بھی مانتے تھے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے تھے۔ اور اسلام دیکھیں، یہ اسلام کی سربلندی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ جتنے کافر نظر آئے مار دو، یہ تو اسلام کہتا ہی نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ جاتے ان کو مار دو، فرمایا سب سے پہلے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دو، اسلام کی تبلیغ کرو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، یا پھر وہ اسلامی ریاست میں ان کے ماتحت رہے، ٹیکس ادا کرے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو جنگ کا آپشن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے جہاد کا مقصد دین کی سربلندی ہے۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے دین کو سرفرازی عطا فرمائی دی، دین کا غلبہ ہو ہی گیا۔ پھر جہاد نہیں ہے، پھر جنگ نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ اگر وہ دوسرا راستہ اختیار کریں، وہ ٹیکس ادا کریں اور کہیں کہ ہم آپ کے تابع ہو کر رہیں گے، ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں امن فراہم کیا جائے، اگر وہ یہ راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں تب بھی ان کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان دونوں راستوں کا انکار کریں، نہ تو ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، نہ ہمیں تمہیں ٹیکس دیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے، پھر اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، پھر اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جو مسلمان اور اسلامی ریاست کا غیر مسلم شہری ہو، یا پھر وہ یہاں امن لے کر آیا، ویزا امن ہوتا ہے، جو ویزا ملتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے آپ کو امن دے دیا، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آبرو، اس سب کی حفاظت اسلامی ملک کے اداروں کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اور جب یہ دے دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے کو سرکار نے خود وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ اسلام سناؤ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من قتل معاہدن، جس نے کسی معاہد کو جو ہے وہ قتل کیا، معاہد وہی ہے جو اسلامی شہری ہے، اسلامی ریاست کا شہری ہے غیر مسلم، اور یا پھر جو عمل لے کر ویزا لے کر آئے، یہ معاہد ہے غیر مسلم لیکن اسلامی ریاست میں رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے جس مسلمان نے اس غیر مسلم معاہد کو قتل کیا، فرمایا لم یرا رائحۃ الجنہ، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ مسلمان کو وعید ہے کہ کسی غیر مسلم کو بغیر کسی شرعی عذر کے تم نے مار دیا تو وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے آ جاتی ہے۔ 40 سال جس سفر کو طے کرنے میں لگتے ہیں نا، بندہ اتنا دور ہو اور جنت اتنی دور ہو تو 40 سال کی مسافت کی دوری سے بھی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ لیکن جس نے کسی معاہد کو بغیر کسی شرعی وجہ کے قتل کیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ اسلام ہے۔ تو تم ایسے اسلام کو بدنام کرتے، ایسے اسلام کا ہر فتنے اور فساد کا تعلق اسلام سے جوڑ دیتے۔ یہ تو جان ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، الا، اوے سنو، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو۔ الا کا مطلب خبردار، ہوش سے سنو، اپنی توجہ ادھر رکھو، اپنے کان اور دھیان سیدھے کرو۔ الا سنو، من ظلم معاہدن، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کے حق میں کمی کی، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا،
یعنی وہ غریب آدمی ہے، ٹیکس اس پر زیادہ لاگو کر دیا، یا او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز اس نے پکڑ لی، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کافر کا مقدمہ حشر والے دن میں لڑوں گا، اس کی طرف سے میں فریق ہوں گا، اور اس مسلمان سے جو ہے وہ میں جھگڑا کروں گا جس نے کسی غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے اندر معاہد ہے، جس کو امن کا ویزا دیا گیا ہے، یا جو اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا شہری ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کے پاس ظلم کرو گے تو میں تمہارے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کا تمہیں خود پتہ کوئی نہیں ہے تو پھر اسلام کے خلاف باتیں کرتے، یہ اسلام ہے۔ اور حضور، اور جو لوگ آج امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، امریکہ اور یورپ کے جو ہے یورپی ممالک، تو جب افغانستان میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی تب یہ کدھر تھے؟ گوانتا ناموں میں جو جیل تھی، مسلمانوں کو برہنہ کر کے کتے چھوڑ دیتے تھے اوپر، مسلمانوں کے قرآن مجید کو ان کے سامنے اس کے اوراق پھاڑ کر فلش میں بہایا جاتا تھا۔ اس وقت تمہارا امن کدھر تھا؟ اس میں خاموش رہتے ہو۔ جب برما کے اندر مسلمان بچوں اور بچیوں کو جو ہے وہ جلایا گیا، جب ان کے اعضاء کاٹ کے ان کے کباب بنا کر کھائے گئے، اس وقت تمہارا امن کدھر تھا؟ اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ امن والے نہیں بولتے، اس وقت اپنے لبرل بھی کوئی نہیں بولتے، سر خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ جب ہندوستان کے اندر ایک مسلمان کو گائے کی قربانی کرنے پر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اس وقت تمہارا جو ہے وہ امن کدھر جاتا؟ جب کشمیری مسلمانوں کا اور کشمیر کے اندر ان کی جو ہے وہ بھائیوں، باپ اور بیٹوں کے سامنے ان کی بہن، بیٹی اور بچی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس وقت تمہارا امن کدھر جاتا؟ کئی بیویاں ایسی ہیں جن کے شوہر لاپتہ ہے، وہ نہ جو ہے وہ شادی شدہ میں آتی ہے، نہ وہ بیوہ میں آتی ہے، وہ کس کھاتے میں جاتی ہے، ان کے بارے میں امن کدھر جاتا؟ اسلام ہے سب سے زیادہ امن والا مذہب، سب سے زیادہ۔ اور دیکھیں جیسے اسلام نے مثالیں قائم کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کا ہرقل بادشاہ، اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ یرموک کا اعلان کیا۔ اس نے کہا فیصلہ کن جنگ ہوگی، تو مختلف علاقوں سے مسلم افواج بھی اس دور کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جمع ہونے لگیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے، آپ کو امین امت کہا جاتا ہے، حضور نے امین امت کا لقب دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ جو ہے کمانڈر تھے، آپ سپہ سالار تھے، تو آپ نے جتنے بھی مفتوحہ علاقے تھے، جہاں جہاں مسلمانوں کے دستے موجود تھے، جہاں مفتوحہ علاقے تھے، تو آپ نے وہاں سے فوجیں بلانا شروع کی۔ تو آپ نے کہا یہاں اکٹھے ہو، اور یہاں اکٹھے ہو کر ہم سپر پاور کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو علاقائی کمانڈر تھے نا، جن کو بلایا تھا آؤ جس بھی علاقے میں ہو، آپ نے پتہ کیا اعلان جاری کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے جرنیلوں، جس علاقے کو چھوڑ کر آ رہے ہو نا، جہاں تم نے فتح حاصل کی ہے، جہاں کامیابی حاصل کی ہے، جہاں تم نے غلبہ حاصل کیا ہے، فرمایا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں، آپ کے کمانڈر اب اپنے رعایا سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے شاہ روم نے بڑی فوج اکٹھی کی ہے، ہمارا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ تو اے ذمی لوگوں، اے معاہد لوگوں، تم نے جو ہمیں ٹیکس دیا تھا، ہم نے اس لیے ٹیکس لیا تھا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تو چونکہ ہم اب جا رہے ہیں، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا آؤ تو اپنے پیسے واپس لے جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کمانڈر جو وہاں علاقے میں فتح یاب ہو کر بیٹھے ہیں، اور ان سے ٹیکس لیا کہ اگر تم اب ہمارے زیر انتظام رہنا چاہتے ہو تو ٹیکس دو۔ انہوں نے دیا، لیکن جب فوجیں واپس بلائی گئی تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا پیسے واپس کر کے آؤ، کیونکہ وہ ٹیکس لیا تھا ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے۔ تو جب تم وہاں ہو ہی نہیں، حفاظت کر ہی نہیں رہے، تو ٹیکس کس چیز کا؟ آپ نے سب کے پیسے واپس کر دیے، اور جب یہ واپس کیے نا ٹیکس،
تو عیسائی شہری کون تھے؟ وہ عیسائی شہری تھے، اور مسلمان جہاد کس سے کرنے جا رہے تھے؟ روم کے جو لوگ تھے وہ بھی عیسائی تھے، عیسائیوں کو چھوڑ کر ان کا پیسہ واپس کر کے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عیسائیوں نے پتہ کیا دعا کی؟ کہتے ہیں یا اللہ تو مسلمانوں کی رومیوں کے خلاف مدد فرما، مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ اور کہتے ہیں اگرچہ رومی ہمارے ہم مذہب ہیں، ہم بھی عیسائی وہ بھی عیسائی ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے اور مسلمانوں تاڑی جگہ او دے تے ساڑھا 1 روپیہ بھی واپس نہ کر دے۔ یہ تو تمہارے نبی کی تربیت ہے کہ تم نے ہماری ایک ایک پائی بھی واپس کر دی ہے۔ کہتے ہیں وہ دعا کرتے تھے یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ یہ ہے اسلام۔ اے اسلام دس دینے ٹی وی دے بہ کے، یہ تو کبھی سنایا ہی نہیں کسی نے۔ اسلام یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کامیاب ہوئے تو جب واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے، خوشیوں کا اعلان کیا، یار جو امن ہمیں مسلمانوں کے دور میں نصیب ہوا ہے ساری زندگی ہوا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اور پھر حمص کے جو وہاں کے لوگ تھے، رومی افواج سے مقابلے کے لیے وہاں سے بھی فوج بلا لی گئی، تو وہاں کے یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور کہا اگرچہ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے، لیکن جو ہمیں طرز حکومت پسند آیا ہے وہ مسلمانوں کا آیا۔ اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال یہ ہوتا ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ یہ ہے اصل اسلام جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بتانے کی ضرورت ہے۔ ساڑھے نو رقم بھی کوئی نہیں، کتا بھی مار جائے تو کہتے مسلمانوں نے مارے ہیں، اتنے نعرے لاندے پہ سن، تو باتیں کرنے والی۔ کہیں کسی بندے کو کوئی قتل کر کے کہ پاکستان زندہ آباد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاستی اداروں نے کہا ہے جی یہ مار کے آؤ۔ عجیب قسم کا فلسفہ نکل آیا۔ مسلمانوں کا فلسفہ یہ ہے جو صحابہ کرام والا ہے، مسلمانوں کا مذہب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم جنا نظر آئے انہوں گانا کڈو، اسلام تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر، جس کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لے، یہ اصل کمال ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت کے اندر ایک غیر مسلم شہری کو قتل کیا گیا۔ یہاں تو قانون کی پاسداری کوئی نہیں ہے، اس کو کسی اور پہ تھوپ دیا جاتا ہے۔ اصل میں تو قانون کا کام ہے نا ان چیزوں کو روکنا۔ اگر قانون پر عمل درآمد ہو تو کسی کی جرت نہیں ہے۔ قانون پر عمل درآمد ہوتا تھا فاروق اعظم کے دور میں کہ جب ہر ایک کو سزا ملتی تھی بغیر کسی فرق کے ملتی تھی، اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی غلط کام کیا تو بچاؤ کی صورت ہی کوئی نہیں، ایتھے پاوے مٹھیاں گرم کرو تے پاوے جیبا گرم کرو، سزا مل کے رہنی ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، 10 روپے تے ایمان وک جاندہ، 10 روپے پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، 50 روپے پر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کی پاسداری ہوتی ہے، قانون کی پاسداری ہوتی ہے، پھر ایمان نہیں بکتے ہیں، پھر جان تو چلی جاتی ہے لیکن ایمان سلامت رہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شرابیوں کو بھی سزا ملتی تھی اور کوڑے لگتے تھے، تے ساڑھے مدینے دی ریاست دعوے والے نے کہا ایک دی اجازت ہے، ایک بوتل کی اجازت ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوئے، ایسے بھی ہمارے سر پر مسلمان نام کے مسلط ہوئے جو کہتے ہیں اسی دین بہتا جاننے آتے، ایک شراب دی بوتل دی اجازت ہے۔ شرم سے سر اس وجہ سے جھکنا چاہیے، اسلام نے نہیں ہمارا سر جھکایا، ہمارے کرتوتوں نے جھکایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کوئی گناہ کرتا تھا سزا ملتی تھی، تو ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے تو سامنے سے شرابی آ گیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، تو جدو فاروق اعظم نے ویکھیا تو نشہ ہی اتر گیا سارا۔ وہ کہا وہ سامنے فاروق اعظم آ گئے اور میرے ہاتھ سے شراب دی بوتل تے بڑھے گا کی، انہوں نے تے کوڑے میں سویرے ہی لا دینے نے۔ جب دیکھا نا تو لڑکھڑاتا ہوا آتا تھا، نشے میں جھومتا ہوا آتا تھا۔ فاروق اعظم کو دیکھا تے سارا ہی نشہ اتر گیا اور بوتل بغل میں چھپائی اور اتنا کانپنے لگا کہ رب سے ہی لو لگا لی کہ یا اللہ اج بچا لے، موڑ کے شراب نہیں پیاں گا۔
کہ یا اللہ صرف آج بچا لے، یا اللہ پکی توبہ کرتا ہو، سچی توبہ کرتا ہو، کبھی گناہ کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، نشہ اتر گیا، جھومنا بند ہو گیا، لڑکھڑاہٹ ختم ہو گئی، سیدھا ٹور کے سامنے گیا تو فاروق اعظم نے کہا اے باندھ تھلے کی چھپائے؟ کہا سرکار سرکہ ہے۔ فرمایا ادھر کٹ کے وہاں نا، جب دکھایا تو واقعی شراب سرکہ بن گئی تھی۔ کیونکہ سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی بچا لیا ہے۔ لیکن کیا ہے، جب قانون کی پاسداری ہوتی ہے، جب پاسداری نہیں ہوتی تو پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ فیلئر اپنا ہے اور ڈالتے کسی اور پر، اسلام پر ہو۔ اسلام یہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں کسی مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا، اور جب قتل کیا گواہوں کے ذریعے ثابت بھی ہو گیا۔ اتنے تو ایک پاس ثابت ہو جائے اگلی عدالت معاف کر دیں دی، چلو اتنے بھی ثابت ہو جائے پھر تیسری چ نکل جاندے، کسے پاس ہوتے بچا گے، آخری کہندے ثبوت نہ کافی تھے، جاؤ جی معافی ہے۔ تو پہلے تین پاگل جج بٹھائے جی، انہوں نے بھی تو پھانسی دیو، وہ کس لیے بٹھائے ہوئے؟ ایک نے غلط کیتا، دوجے نے کیتا، تیجے چوتھا کہندا ہے اوے سارے غلط نے، میرا صحیح ہے جی، تو پہلے تینوں بھی تو پھانسی دیو نا۔ گزشتہ دنوں خبر چلی تھی کہ ایک بندہ پان والا، اس نے اپنی 6 دن کی سزا معاف کروانے کے لیے اپیل دائر کی، 2 سال بعد باہر آیا جائے۔ یہ ہے ہمارا نظام، اور پھر کہتے ہیں اسلام کو بھونکتے ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم ہو، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں گواہوں نے ثابت کر دیا، قصاص کا حکم ہوا کہ اس کی گردن اتاری جائے گی، لیکن قاتل کے گھر والوں نے ان کی منت سماجت کی، معافی مانگی، انہوں نے کہا یار دیت لے لے، تیری مہربانی معاف کر دے، سانو غلطی دا اعتراف ہے۔ گن پوائنٹ پہ نہیں، اور دیت لینی کہ نہیں دوجا بھی مار دیں گے، یہ دیت نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے، نہیں، ان کے معافی مانگی، غلطی کا اعتراف کیا، غیر مسلم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور راضی ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا سرکار میں ان کو معاف کرتا ہوں، آپ بندہ قتل نہ کریں، یہ مجھے دیت دیتے ہیں، میں دیت پر راضی ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اسے فرمایا اوے سچی سچی بتائی، لوگوں نے تجھے ڈرایا تو نہیں، اوے دمکایا تو نہیں، اور چورے سیدھن مار دیں گے معاف کرنے کے نہیں، تجھ پر روب تو نہیں کسی نے جاڑا، کسی نے زبردستی تو نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں سرکار، کسی نے زبردستی نہیں کی ہے، میں نے خود ہی سوچا ہے، وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اب میں ان کے بھائی کو قتل کروا بھی دوں تو میرا پر آتے واپس آنا کوئی نہیں۔ میں نے کہا چلو پیسے آتے ہی راضی ہو جائے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیری مرضی، تیرا معاملہ تو پھر جانتا ہے، وگرنہ ہمارا اسلام یہ ہے، فرمایا من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا، فرمایا ہماری حکومت کا اصول یہ ہے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، جو ہمارا شہری بن گیا ہے، جس کو امن کا ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کا خون ہمارے خون کے برابر ہے اور اس کی دیت بھی ہماری دیت کے برابر ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام دہشت گرد نہیں بلکہ اسلام امن والا دین ہے، یہی دنیا میں امن قائم کرتا ہے، اور پوری دنیا میں امن تبھی قائم ہوگا جب اسلام غالب ہوگا اور اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا، پھر کل کائنات میں امن آ جائے گا۔ لیکن جب اسلام کو چھوڑو گے تو یہ واقعات نت نئے جو ہے وہ نکلتے ہی رہیں گے، اور ان کا سد باب جو ہے، اسلام نے سد باب اس کو بھی روکنے کا حکم دیا ہے۔ زنا کو روکنے کے لیے کہا ایدی حفاظت کرو، یہ آنکھ کی حفاظت کرو، پردہ کرو، کیونکہ جب آنکھ کی حفاظت ہوگی، عورت کا پردہ ہوگا، دل مائل نہیں ہوگا، زنا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر جرائم کو روکنا ہے تو جو جرم کرتا ہے اس کو سزا دو، سب کے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ، دوسرے کسی کی جرت ہے نہیں ہوگی۔ اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام کو پڑھو۔ اسلام سب سے زیادہ امن والا مذہب ہے، سب سے خوبصورت مذہب ہے، یہی سچا مذہب ہے، یہی حق مذہب ہے، اور دعا کریں ہم جیتے رہے تو حق پر جیتے رہے، موت آئے تو حق پر آئے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔